www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب النهي عن التشبه بالشیطان والکفار. شیطان اور کفار کی مشابہت کے ممنوع ہونے کا بیان. آج کا یہ سبق جو ہے اس میں صاحب کتاب حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہم کو جس بات کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، جو سبق ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں، جو ہدایات ہمیں کرنا چاہتے ہیں، روایتوں کی روشنی میں، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمارے لیے ارشاد فرمائی، ان میں ہمیں یہ کہا گیا کہ شیطان کی مشابہت اختیار نہ کرو. اسی طرح کفار کے اعمال کی مشابہت، یعنی کفار جیسے کام کرتے ہیں، جیسے وہ لباس پہنتے ہیں، جیسے ان کا طریقہ ہے، ویسے کاموں کو نہ کیا کرو. شیطان اور کفار کی مشابہت اور ان کے جیسا عمل کرنے کو ہمیں روایتوں میں منع کیا گیا. بہت سی مرتبہ ایک سوال ہو جاتا ہے کہ جب انسان تقریر سنتا ہے، بیان سنتا ہے یا درس سنتا ہے، خصوصاً اس طرح حدیث کی کتابوں کا درس سنتا ہے، تو ذہن میں ایک سوال سا پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح کے بیان میں تو نوافل کا خوب تذکرہ ہونا چاہیے، اسی طرح مکاشفات کا، الہاموں کا، یعنی تصوف گویا کہ انہی چیزوں کا نام رہ گیا ہے، تو گویا کہ مکاشفات ہو، الہام ہو، اور اسی طرح نوافل کے تذکرے ہو، راتوں میں بیداریوں کے تذکرے ہو، اس طرح کی باتیں آنی چاہیے. یہ کتاب تو عجیب ہے. کبھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کسی پر ظلم نہ کرو، کبھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ غیروں کا طریق اختیار نہ کرو، کبھی فلاں چیز بیان کر رہے ہیں، کبھی یہ. ان کو تصوف سے کیا لینا دینا؟ حقیقت یہ ہے کہ بھائی ہم نے تصوف کا مطلب ہی نہیں سمجھا. تصوف کا مطلب صرف ذکر کرنا نہیں ہے کہ صبح اٹھ کر کے میں نے ذکر کر لیا، یا تصوف کا مطلب صرف نوافل پڑھنا، یا تصوف کا مطلب صرف راتوں میں جاگنا، یہی مراد نہیں ہے. تصوف حقیقت یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر آ جائے. اللہ کے نبی نے جن باتوں سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روکے، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کریں. ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی، نہ تسبیح ہو سجادہ و دانا تصوفن، نہ تسبیح ہو سجادہ و دلق تصوفس، بجز خدمت خلق تصوف نیس. فرمایا کہ تسبیح کو پھرا لینا، مصلے کو بچھا دینا، یعنی سجادہ کا معنی مصلی، نمازیں پڑھتے رہنا، نوافل پڑھتے رہنا، ودل اللہ والوں کی گدری پہن لینا، ان جیسا لباس پہن لینا، فتح پرانے کپڑے پہن لینا، اسی کا نام تصوف نہیں ہے. تصوف مخلوق کی خدمت کا نام ہے. بجز خدمت خلق تصوف نیس، یعنی تصوف کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کی خدمت کا نام تصوف ہے. اس شاعر نے گویا کہ مخلوق کی خدمت کو تصوف کا معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قرار دیا. تو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نوافل غلط ہے، نوافل بھی اپنی جگہ، تسبیح بھی اپنی جگہ، لیکن اصل جو کام کرنے کے ہیں وہ اصل ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر میں نے کوئی نفل نہیں پڑھی تو اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ تو نے نفل کیوں نہیں پڑھی. لیکن اگر میں نے کسی کا حق ضائع کر دیا، میں نے کسی کا حق پامال کر دیا،
میں نے کسی پر الزام لگا دیا، میں نے کسی کو بدنام کیا، میں نے کسی کی عزت لوٹی، میں نے کسی سے قرضہ لیا اور اس کو واپس نہیں کیا، میں نے کسی غریب کی مجبوری اور معذوری کا فائدہ اٹھایا، میں نے کسی بیوہ اور یتیم کا غلط فائدہ اٹھایا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس پر ہماری پوچھ کرے گا، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے نفل نہیں پڑھی تو کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اگر کوئی وقت تسبیح نہیں پڑھی کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ تو نے یہ تسبیح کیوں نہیں پڑھی تھی، لیکن اگر مخلوق کے حق کو ہم نے پامال کیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں سوال کرے گا۔ تو تصوف یہ تسبیح ہو سجادہ و دلت نیز، اس کا نام تصوف نہیں ہے بجز خدمت خلق۔ تصوف نیز خدمت خلق کے علاوہ کسی اور چیز کو تصوف نہیں کہتے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل شاگردوں میں سے بہت بڑے ہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے ترجمان اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے ترجمان اور مکمل مسلک حنفیت کو مرتب کر کے امت کے سامنے پیش کرنے والے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فقہ احناف پر قریباً 10 کتابیں لکھی، اس میں 6 کتابیں تو بہت مشہور ہیں، کل ملا کر کے 10 کتابیں لکھی ہیں۔ کسی نے ایک مرتبہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا کہ حضرت آپ نے یہ ساری کتابیں فقہ پر لکھی، تصوف پر تو کوئی کتاب لکھی ہی نہیں آپ نے، یہ تو سب مسائل کی کتابیں آپ نے لکھی ہے، تصوف پر تو آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ امام محمد نے فرمایا میری ساری کتاب تصوف ہے، میری جواب سنو، میری ساری کتاب تصوف ہے۔ فرمایا حضرت کہاں ہے؟ فرمایا یہ تو سب فقہ کی کتاب ہے، مسئلہ مسائل کی کتاب ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری کتاب تصوف کی ہے۔ فرمایا فقہ نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال کا، آپ نے جیسے کیا اس کا کرنا، اور آپ نے جن کاموں سے روکا اس سے رک جانا۔ میں نے یہی تو باتیں لکھی ہیں ان کتابوں میں، اسی کو فقہ کہا گیا، اسی کو مسائل کہا گیا، اور یہی تصوف ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر شریعت محمدی سے ہٹ کر، افعال رسول سے ہٹ کر، اعمال رسول سے ہٹ کر، نبی کے طریقوں سے ہٹ کر اگر کوئی ہواؤں میں اڑتا ہو یا پانی پر مسلح بچھا دے، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کو ولی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ولی اسی کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، جو آپ کی شریعت پر چلے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہی باتیں تو میں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، تو میری ساری کتابیں جو ہیں وہ تصوف سے بھری ہوئی ہے۔ تو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ساری باتیں پیش کر رہے ہیں یہ سب تصوف ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس لیے کہ یہ سارے طریقے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جب ان طریقوں پر ہم عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے نبی کے طریقوں پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی عطا کرتا ہے اور اپنی مغفرت بھی عطا کرتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کہہ دو، مرد ہو یا عورت، ان سب کو کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کا پیار چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا دلار چاہتے ہو، فاتبعونی تو نبی کی اتباع کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے دلار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، آگے فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی میں معاف کر دوں گا، تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے نبی کی اتباع میں، نبی کو ماننے میں اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، اور نبی کو ماننے میں اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے اور مغفرت بھی ملتی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل گئی تو بھائی اللہ مل گیا۔
اللہ کی محبت کے ملنے پر اللہ مل گیا، تو جس کو نبی ملا اس کو اللہ مل گیا، جس کو نبی کی اتباع مل گئی اس کو اللہ مل گیا۔ آج ہماری اور پوری دنیا کی پریشانیوں کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی اتباع چھوڑ دی، ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دی۔ دیکھو میرے بھائیوں، 3 واقعے نبی کی زندگی میں ایسے ملتے ہیں، 3 واقعے۔ ایک واقعے سے یہ ملتا ہے اللہ کی مدد تم کیسے لوگے؟ اس وقت کے بڑے حالات ہیں اور روزمرہ آپ حالات کو سن رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ مسائل ہو رہے ہیں، کیسے حالات سے مسلمانوں کا دور گزر رہا ہے۔ برما کے حالات کون نہیں جانتا کہ اس وقت ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اس طرح کے حالات، کیسے مارا جا رہا ہے، کیسے بچوں کے سینوں کو کاٹا جا رہا ہے، کیسے عورتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کیسے ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ یہ تو صرف برما کے حالات، اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر مسلمانوں کے حالات ہیں۔ آخر ہماری ان حالات کے اندر اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کو لانے کا، اس کو بلانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے نبی کی زندگی ہے۔ 3 واقعات مدنی زندگی میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ تم وہ کام کرو گے تو اس صورت میں اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی۔ ایک واقعہ وہ ملتا ہے کہ اگر تم وہ کام کرو گے تو اللہ کی آئی ہوئی مدد بھی چلی جائے گی۔ اور ایک واقعہ وہ ملتا ہے کہ تم نے اپنی زبان کو صحیح ڈھنگ سے نہیں رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی شکلیں تھوڑے وقت کے لیے بند ہو جائے گی۔ 3 واقعات ملتے ہیں، میں ان تینوں واقعات کی طرف آپ کی نشاندہی کروں۔ پہلا واقعہ ملتا ہے بدر کا۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 3 کام کرو گے۔ پہلا کام صبر، دوسرا کام تقوی، تیسرا کام اللہ سے مانگنا۔ صبر، تقوی اور اللہ سے مانگنا، اور ان تینوں کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدر کے واقعے میں فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ فرمایا میرے محبوب آپ اپنے صحابہ کو کہہ دو کہ اگر تم صبر اختیار کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ لوگ اگر کتنے ہی آ جائیں تمہارے مقابلے میں 5000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد کروں گا۔ دیکھو اللہ اپنی مدد کا وعدہ کر رہا ہے۔ دو باتیں ذکر فرمائی، ان تصبروا وتتقوا۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی صرف مصیبت کو جھیلنا، اس کو صبر نہیں کہتے۔ مصیبت کو جھیلتے ہوئے اللہ کی اور نبی کی اطاعت کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ ایک مجرم پکڑا گیا، چوری کی تھی اس نے، کوئی قصور کیا تھا، پولیس والے نے اس کو پکڑا اور مار رہا ہے اس کو، وہ بھی مصیبت جھیل رہا ہے، لیکن آپ جا کر اس کو یوں نہیں کہیں گے صبر کر ان اللہ مع الصابرین، صبر کر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نہیں، اس کو نہیں کہا جائے۔ کیوں؟ وہ مصیبت جھیل رہا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی پر، اللہ کی بغاوت پر۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ حالات آئیں تو ہم ان حالات پر صبر کریں، برداشت کریں، لیکن اللہ کی فرما برداری نہ چھوڑیں، اللہ کی اطاعت نہ چھوڑیں، اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ میں بیمار ہو گیا، مجھے شدید تکلیف ہے، اس حالت میں ایک طرف میں اپنی بیماری کو برداشت کروں لیکن دوسری طرف نماز کے وقت میں نماز پڑھ لوں، میں اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہ کروں۔ مجھ پر غریبی آ گئے، حالات آ گئے، تنگ دلی آ گئے، تنگ حالات آ گئے، میں نے ان حالات کے اندر صبر کیا اور میں نہ کسی کا حرام کا لیا، نہ کسی کا ناجائز لیا، نہ کسی کا مال کھایا، اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے احکام کو بھی پورا کرتا رہا کہ میری غریبی کی بنیاد پر میں نے حرام کاموں کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو صبر نام ہے
حالات کو جھیلتے ہوئے حق تعالی جل شانہ کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ ایک انسان حالات تو جھیل رہا ہے لیکن اللہ کی فرما برداری چھوڑ دی تو اس صبر پر کوئی مدد نہیں آئے گی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اس صبر پر کوئی مدد نہیں آئے گی۔ اس وقت ہم پر حالات ہے، ان حالات میں صرف ہم تبصرے کرتے رہے، تذکرے کرتے رہے، بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، ارے ہم پر حالات ہے، ہم پر حالات ہے، ہم پر حالات ہیں، مسلمانوں پر مصائب ہیں، فلاں جگہ یہ ہوا، سارے حالات آپ تبصرے اور تذکرے اور مجلسیں اس سے بھر دو، لیکن اللہ کی اطاعت نہیں ہے، ایک ذرہ برابر بھی مدد اترنے والی نہیں ہے۔ تو بدر کا واقعہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ 3 کام اگر تم کرو گے اللہ کی مدد اترے گی۔ ان تصبروا، صبر کرو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، تقوی، ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم، اگر ان کی طرف سے ایمرجنسی کفار آ جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی ایمرجنسی میں تمہارے لیے 5000 فرشتوں کو اتار دے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن صبح میں طریقہ اس وقت لڑائی کا، جنگ کا یہ تھا کہ نقارہ بجاتے تھے امیر کی طرف سے، جب نقارہ بجتا تو جنگ شروع ہوتی، ادھر کفار للکار رہے ہیں بدر میں کہ ہمت ہو تو آ جاؤ ہمارے مقابلے کے لیے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نقارہ نہیں بج رہا ہے، جواب نہیں دیا جا رہا ہے، صحابہ صف میں کھڑے ہو چکے لیکن حضرت کی اجازت ابھی نہیں ہے، تو کیسے کام کیا جائے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے میں گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہے، اللہ سے مانگ رہے، اتنا بڑا نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور کیسے مانگ رہا ہے؟ آپ کے ہاتھ یوں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا کا جملہ روایتوں میں نقل کیا گیا، اے اللہ میں چھوٹی سی جماعت لے کر تیرے پاس آیا ہوں، 313 کی چھوٹی جماعت جو کمزور ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو بہت بڑی جماعت ہے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں، وہ ساز و سامان سے لدے ہوئے، اے اللہ اگر تو نے آج ہماری مدد نہ فرمائی اور یہ میرے بنے بنائے صحابہ جن پر میں نے محنت کی ہے، یہ میری 13 سال کی کمائی ہے، مکی زندگی کے 13 سال محنت کی یہ کمائی ہے، اس لیے کہ مدینے آنے کے دوسرے ہی سال بدر تو ہوا، یہ میری 13-14 سال کی کمائی ہے جن کو میں نے محنت سے ایمان کے اندر داخل کیا ہے، اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہو کہ اس زمین پر قیامت تک تیرا نام مٹ جائے اور کوئی تیرا نام نہ لینے والا، تو پھر اس صورت میں میری اس جماعت کو ختم کر دینا، قتل کروا دینا۔ جس جوش کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ نبی علیہ السلام جو دعا فرما رہے تھے، اور یہ چادر جو ہے یوں حضرت نے ڈالی تھی، ہاتھ جب اٹھائے تو چادر پیچھے گر گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اوپر ڈالی، فرمایا حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بس ہوا، بس ہو گیا، بس اتنا کافی ہے، اللہ نے آپ کی سن لی۔ 3 چیزیں، نمبر 1 صبر، نمبر 2 تقوی، اور نمبر 3 اللہ سے مانگنا۔ جب یہ 3 شکلیں آتی ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کر کے بتایا، اور قیامت تک بدر کا باب چمکتا رہے گا کہ اللہ نے کیسے کامیاب کر کے بتایا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس صبر نہیں ہے، صبر کا مطلب مصائب آتے ہیں جھیلتے ہم، لیکن ان حالات کے اندر اللہ کی اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، ہم ذرا سی بیماری میں نماز تک چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی غربت میں حلال تو کیا حرام کہاں کہاں ہم پہنچ جاتے ہیں، ناجائز اور جائز کے مسائل کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں ہم پیسے دبوچنے کی کوشش کر لیا کرتے ہیں، تو ہمارے پاس صبر نہیں، وتتقوا، تقوی نہیں۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے ہمارے ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ راضی ہو جائے، وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میری نماز ہو یا میرا روزہ ہو، میری زکوٰۃ ہو یا میرے حج ہو، میں کسی کو داد و دہیش کر رہا ہوں یا مدد کر رہا ہوں، میں کسی کی تربیت کر رہا ہوں یا ان کو سدھار رہا ہوں، میں جو ہے ان کی زندگی کی ضرورتوں کو جو بھی کام کروں، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہوتا ہے،
اللہ کی مدد اترتی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام نہیں ہوتا اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، جو اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ تو دوسرا تقویٰ بھی ہمارے پاس نہیں، اور تیسرا اللہ سے مانگنا بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ رجوع اللہ کا مسئلہ بھی، اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں تو کن الفاظ میں؟ اے اللہ میں تجھ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے ایک مسکین مانگتا ہے۔ کیا الفاظ استعمال کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے اس طرح سوال کرتا ہوں، مسألۃ المسکین، جیسے ایک مسکین بھکاری لوگوں کے در پر مانگا کرتا ہے، کیسے تواضع، عاجزی، جھک جھک کر، کوئی اس کو گالی دیتا ہے تو بھی سن لیتا ہے، کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے تو بھی سن لیتا ہے۔ نبی کہتے ہیں اے اللہ میں بھی تیرے در پر ایسا ہی بھکاری اور مسکین بن کر آیا ہوں، اے اللہ میں اضطرار کے ساتھ، میں بے چینی کے ساتھ، میں جو ہے پریشان دل کے ساتھ، اے اللہ میں تیرے سامنے سوال کر رہا ہوں، الہ العالمین تو میری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اس دعا کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عاجزی اور منت سماجت کر کے اپنے اللہ سے دعا فرمائی۔ ایسے وقت میں ہم جب اس طرح پر دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ کی نصرت اترا کرتی ہے، اللہ کی مدد اترا کرتی ہے، ورنہ صرف تذکرے، صرف تفسیرے، صرف مجلس بازی، صرف واٹس ایپ پر تصویریں دیکھتے رہنا، ویڈیو دیکھتے رہنا، فوٹو دیکھتے رہنا، دوسروں کو شیئر کرتے رہنا، دوسروں کو بھیجتے رہنا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سے تعلق اور کنیکشن جب تک ہمارا نہیں جڑے گا، اس سے مانگنے کا سلیقہ طریقہ نہیں آئے گا، تقوی اختیار نہیں کریں گے وہاں تک۔ اسی لیے حدیث شریف ہے مسلم شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتا ہے، لمبے ہاتھ، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ماکلہ حرام و مشربہ حلام و ملبسہ حرام فانا یستجاب لہ، فرمایا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام کا پہنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ لباس بھی حرام کا، کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، ہر چیز جب حرام ہی حرام کی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کہاں سے قبول کرتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ تو ہمیں بدر کے واقعے سے یہ بتایا گیا کہ تم 3 طریقوں کو اختیار کرو گے۔ نمبر 1 صبر، اور صبر کا معنی مصائب کو جھیلنا اللہ کی اطاعت کے ساتھ، نبی کی فرما برداری کے ساتھ، اور دوسرے نمبر پر تقوی اختیار کرنا، اور نمبر 3 فرمایا اللہ سے مانگنا۔ جب یہ 3 طریقے ہوں گے تو پھر بدر میں اترتی ہوئی رحمت ہمیں بھی نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ ہماری بھی نصرت کرے گا، ہماری بھی مدد کرے گا، ہمارے بھی تعاون کرے گا، ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے پر اللہ ظالموں کو پکڑے گا، ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے پر اللہ ظالموں کی آنکھوں کو پھوڑے گا، ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے پر اللہ ظالموں کے پاؤں کو توڑے گا، ان کی آنکھوں کو پھوڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے ہمارا کنیکشن تو اس اللہ سے قائم ہو جائے، اس سے ربط تو قائم ہو جائے۔ جب ربط ہمارا اس رب سے قائم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اللہ رائے گا نہیں کرے گا، بیکار نہیں کرے گا، عبث نہیں کرے گا۔ ہم مانگیں گے اس زمین پر، اللہ ہماری دعاؤں کو پوری کرے گا۔ آج حال یہ ہے کہ پورا حرم دعائیں کر رہا ہے، حرمین الشریفین میں دعائیں ہو رہی ہے، جگہ جگہ دعائیں ہو رہی ہے، تمام اس کے باوجود رحمت رب اترتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میجورٹی اللہ کی بغاوت کی ہے، اکثریت طبقہ جو ہے وہ اللہ کا باغی بنا ہوا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں۔ تو جب میجورٹی اور اکثریت اللہ کی بغاوت پر ہر اعتبار سے اتری ہوئی ہے تو اللہ کی رحمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ بدر کے واقعے نے ہم کو یہ بتایا، اور احد کا واقعہ، احد کے واقعے نے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ کی آئی ہوئی رحمت کیسے جا سکتی ہے، اللہ کی آئی ہوئی نعمت کیسے جا سکتی ہے، اللہ کا دیا ہوا سکون کیسے جا سکتا ہے۔ احد کے واقعے نے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام کو پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا اور ان سے یہ کہا کہ ہم نیچے ہیں، ہماری کامیابی ہو یا ہماری ناکامی ہو، شکست ہو یا ہم جیت جائیں، کسی بھی شکل میں تمہیں اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے،
تم وہی رہو گے. لیکن جب مسلمانوں کی کامیابی ہوئی اور میدان ہاتھ میں آیا تو وہ صحابہ جو اوپر تھے ان میں سے اکثر صحابہ یہ کہنے لگے کہ چلو ہمیں کامیابی ہو گئی, نیچے اتر جاؤ. ان کے جو امیر تھے انہوں نے ان کو منع کیا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو یہاں سے ہٹنے کو منع کیا ہے, نہ جاؤ. لیکن وہ لوگ نیچے اتر گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا. نتیجہ یہ ہوا دشمن وہیں سے آ گیا اور وہیں سے آ کر کے حملہ آور ہوا, جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے, 70 زخمی ہو گئے, نبی خود زخمی ہو گئے, آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا, حضرت خود نیچے گر گئے. احد کے واقعے نے یہ بتایا کہ جب نبی کی اتباع کو چھوڑو گے تو اللہ آئی ہوئی نعمت کو واپس لے لے گا. یہ احد کا واقعہ ہم کو بتا رہا ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہے, یہ نعمتیں اللہ ہم سے اس لیے چھین رہا ہے. ہمارا مکان نعمت, اولاد نعمت, بیوی نعمت, کاروبار نعمت, ساری چیزیں نعمت ہیں. لیکن اللہ کبھی ہم سے ان نعمتوں کو اس لیے چھین لیتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرتے, فرما برداری نہیں کرتے. اور جب اطاعت اور فرما برداری نبی کی نہیں ہوتی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے. دنیا کا دستور ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے. اب جب میں ان سے محبت کرتا ہوں اور کوئی میرا دوست ہے جو میرے دوست سے محبت نہیں کرتا تو میں اس کی مدد کیوں کروں گا, جبکہ تم تو میرے محبوب کو چاہتے نہیں ہو. مثلا کسی کی بیوی اور اس بیوی کے اوپر کوئی ظلم کرے, چاہے وہ میرا دوست ہو, لیکن ہم اس کو پسند نہیں کریں گے کہ تم میری بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. جب دنیا کا دستور یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے محبوب کے خلاف پسند نہیں کرتا تو محبوب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا محبوب ہے, اور جب کوئی ان کی اتباع چھوڑ دے تو پھر اللہ اس کو نعمت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اپنا پیار اس کو کیسے دے سکتا ہے؟ احد کے واقعے نے ہم کو یہ بتایا کہ اتباع نبوی کے چھوڑنے پر, نبی کی اتباع کے چھوڑنے پر آئی ہوئی نعمت, آئی ہوئی رحمت یہ ہمارے ہاتھوں سے واپس جا سکتی ہے. اور تیسرا واقعہ حنین کا ہے. حنین کے اندر ہم کو یہ بتایا کہ حضرات صحابہ کرام جب نکلے, اور صحابہ بہت بڑی جماعت میں تھی, 10,000 تو قریباً 10,000 کا لشکر تھا, لشکر جرار. اور بعض صحابہ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ آج تو ہم میجورٹی میں ہیں, آج ہم کثرت سے ہیں, آج ہم بہومتی میں ہیں. اس سے پہلے اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے, اس لیے ہماری بہومتی, ہماری کثرت, ہماری میجورٹی کی بنیاد پر ہم ناکام نہیں ہو سکتے. یقیناً ہم کامیاب ہوں گے. ان کو اپنے افراد کے اوپر ناز ہو گیا, اللہ کی رحمت سے تھوڑی دیر کے لیے نظر ہٹ گئی اور اپنے افراد کے اوپر, اپنی میجورٹی کے اوپر, اپنی کثرت کے اوپر ناز ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ جملہ تمہارے لیے شکست لائے گا. ابتدائے وحلہ میں یہاں پہ شکست ہوئی, صحابہ کو پسماندگی ہوئی, صحابہ کو منتشر ہونا پڑا, بھاگنا پڑا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُلُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم نے اپنے اوپر جو نظر کر لی اور نگاہ کی اور افراد پر نظر کی, تم نے غلطی کی. اس لیے ہم نے ابتدا میں تمہیں سبق پڑھایا, اور پھر بعد میں جب تم کو تنبہ ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو پھر ہم نے تمہاری مدد فرمائی. حنین کے واقعے نے یہ بتایا کہ جب اللہ سے نظر ہٹا کر اپنی ذاتوں پر نظر ہو جائے گی تو پھر اللہ کی مدد ہٹتی چلی جائے گی. یہ 3 واقعات نے ہمیں 3 طرح کا سبق دیا. اللہ کی مدد کیسے لوگے, اللہ کی مدد آئی ہوئی کیسے واپس جائے گی, اور اللہ کی مدد کے روکنے کے ذریعے کیا ہو سکتے ہیں. یہ حنین کے واقعے سے ہم کو ملا. میرے بھائیوں, حقیقت یہ ہے کہ تصوف نام ہے اللہ سے تعلق کا, اللہ سے ربط کا. اللہ تعالیٰ اس وقت جو مسلمانوں پر حالات ہے, حق تعالیٰ جل شانہ ان حالات کو خوشگوار فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. ان پر حالات ہیں, کہیں بھی یہ حالات آ سکتے ہیں, کسی طرح حالات آ سکتے ہیں. اس لیے ہم ان کے لیے بھی اس وقت دعائیں کریں
وہ لوگ دعاؤں کے محتاج ہیں. کوئی کسی کا باپ مرا, کسی کی ماں مری, کسی کے دونوں گئے, کسی کے بچے بھی گئے, کسی کے بچے گئے, باپ رہ گیا. اور باپ کے سامنے بچے کو جب کاٹا جا رہا ہوگا اس وقت باپ پر کیا گزر رہی ہوگی. بیوی کے سامنے شوہر کو جب کاٹا جا رہا ہوگا, اور شوہر کے سامنے بیوی کے جب آہستہ آہستہ زندہ عورت کو درخت سے باندھ کر جب زندہ پاؤں کاٹ رہے ہوں گے اور پھر پیٹ کاٹ رہے ہوں گے, اس وقت شوہر پر کیا گزر رہی ہوگی. یقینی بات ہے میرے بھائیوں, تاتاریوں نے جب ظلم کیا تھا تو اس موقع پر ہاتھ اٹھے اللہ کے نیک بندوں کے, اور ان نیک بندوں کے ہاتھ کے اوپر اللہ نے مظلوموں کی مدد فرمائی. وہی اللہ آج بھی ہے. مکہ المکرمہ میں حالات کے اندر جس اللہ نے مدد فرمائی وہی اللہ آج بھی ہے. مدینہ المنورہ میں جس اللہ نے صحابہ کی مدد فرمائی وہ اللہ آج بھی ہے. جب تیمور لنگ نے ظلم کا پہاڑ, اور کیسا پہاڑ ظلم کا کہ ایک دن میں اس نے ہزاروں انسانوں کو, مسلمانوں کو کاٹ کر ایک کا سر ایک کے اوپر رکھ کر, ایک کا سر ایک کے اوپر رکھ کر مینار بنایا, پورا ایک پورا منار بنایا. صرف اتنا نہیں, تیمور لنگ کے لشکریوں نے لوگوں کے سروں کو کاٹ کر فٹ بال کی طرح یوں کھیلا. ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں مظلوموں کے ہاتھ اٹھے, اور ان مظلوموں کے ہاتھ کسی اللہ والوں کے ہاتھ اٹھے اور اللہ نے اپنی نصرت کو اتارا. وہ اللہ آج بھی ہے. ساری کائنات مرتی ہے, اللہ مرتا نہیں ہے. اللہ حی لا یموت ہے, اللہ زندہ ہے. اس اللہ سے ہمیں مانگنا ہے, اس سے تعلق جوڑنا ہے. اس لیے امت کا اس وقت سب سے بڑا فریضہ ان حالات کے اندر یہ بنتا ہے کہ استغفار کی کثرت کرے, خوب استغفار کی کثرت کرے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب میں کسی سے معافی مانگتا ہوں وہ راضی ہو جاتا ہے. صرف راضی نہیں ہوتا بلکہ وہ میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. ایک انسان ہو کر میں معافی مانگوں اور وہ مجھے خوش ہو کر کے دیتا ہے. میرے اللہ سے جب میں معافی مانگوں گا وہ خوش ہو کر ہمیں عطا نہیں کرے گا. اس کا دروازہ تو وہ ہے کہ جو دنیا کے دروازے راتوں میں بند ہو سکتے ہیں, اس مالک کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. 24 گھنٹے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بلکہ وہ تو یوں کہتا ہے کہ رات ہی میں آؤ اور مجھ سے مانگو, میں راتوں میں تمہاری منتوں کو پوری کرتا ہوں, تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. حل میں مستغفر, حل میں مسترزق ہے, کوئی مغفرت کا مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں. ہے کوئی رزق کا طالب میں اسے رزق عطا کروں. ہے کوئی عزت کا مانگنے والا میں اس کو عزت عطا کروں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس وقت امت کا اکثریت حال یہ ہے کہ امت کے 10% نمازی ہے, 90% بے نمازی ہے. امت میں شراب عام ہے. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے جوانوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ شراب عام ہے. یہاں سے لے کر دور دور تک راتوں کا سفر کر کے صرف شراب پینے کے لیے جاتے ہیں. یہ ہمارے جوانوں کا حال ہے. راتوں کو دیر تک جوا کھیلتے ہیں, زنا میں مبتلا رہتے ہیں. نہ معلوم کتنی برائیوں کے اندر ہمارا جوان ڈوبا ہوا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ سودی مسائل میں اور سودی کاروبار میں اور سودی لین دین میں ڈوبا ہوا ہے. اور کیسا, جو سودی مسئلہ جس پر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ سود کا معاملہ کرنے والا مجھ سے لڑ رہا ہے اور میں جو ہے اس کو پامال کر کے رہوں گا, جس پر اللہ کا اعلان جنگ ہے, ایسے مسئلے کے اوپر مسلمان ڈوبا ہوا ہے. بلکہ بعض مسلمان سود کو اپنی اولاد کہہ رہے ہیں ہماری اولاد ہے. جیسے اولاد میری ضرورت کو پوری کرتے ہیں اسی طرح سود کے ذریعے سے میری ضرورت پوری ہوتی ہے. تو سود کو اپنی اولاد کہنا, سینما اپنے لیے حلال, اور لڑکیوں کے ساتھ بالکل بے تحاشا اپنی عزت اور جو ہے کھیل کود کرنا اور اس کو گناہ بھی نہ سمجھنا. ایک تو یہ ہے کہ انسان اس کو گناہ سمجھے, اور ایک یہ ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. یہ عمومی طور پر ہم مسلمانوں کے جوانوں میں ہیں. ایسے وقت میں ہماری دعا اسی بنیاد پر قبول نہیں ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم استغفار کریں. سارے لوگ انفرادی, اجتماعی, خصوصاً علیحدہ جب دعا کر رہے ہیں استغفار کا اہتمام کریں. روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کریں. 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. آپ کے کون سے گناہ تھے؟
آپ کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ بس وہی اللہ سے قربت مانگ رہے، اللہ سے نزدیکی مانگ رہے۔ جب نبی معصوم ہو کر، نبی کا کوئی گناہ نہیں، وہ 100 مرتبہ استغفار کر رہا ہے، ہم تو انتہائی گنہگار ہیں، ہمیں اور بھی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام امت کا استغفار۔ چونکہ ان حالات میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ابھی مجھ پر 2-3 فون آئے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا سب سے پہلا کام امت استغفار کی طرف آئے۔ دوسرا کام روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور یہ بھی ایک ضرورت ہے، اپنے لیے مانگنا، امت کے لیے مانگنا، اپنے لیے مانگنا، امت کے لیے مانگنا۔ بلکہ میں اپنی کیفیت بیان کروں کہ جب میں اس سفر میں تھا اور حالات جب میں نے سنے تو میں نے میری ذات کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میں کیا میرے لیے رزق مانگوں جبکہ اللہ کے نبی کی امت کو اس طرح مارا جا رہا ہے؟ ان کے لیے روئیں یا اپنے لیے روئیں؟ یہ امت زیادہ حقدار بن چکی ہے کہ ہم ان کے لیے روئیں، ان کے لیے آنسو بہائیں۔ اس لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت روزانہ پڑھی جائیں، یہ ضرورت ہے ہماری۔ اور اس 2 رکعت کو پڑھ کر اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، برما اور مختلف جگہوں پر جو بیچارے پریشان حال ہیں، جن کی زندگیاں 2 بھر ہو چکی ہے، جن کا جینا مشکل ہو چکا ہے، جن کی نظروں کے سامنے اولاد، بیوی اور بچے ختم ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہم دعائیں کریں۔ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، 2 قطرے آنسو کے تو بہا سکتے ہیں، 2 قطرے آنسو کے تو بہا سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا، اس لیے کہ جن کو مارا جا رہا ہے ان میں کوئی اللہ کا ولی بھی ہوگا، کوئی تہجد گزار بھی ہوگا، کوئی راتوں میں رونے والا ہوگا، کوئی عالم ہوگا، معصوم اولاد ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جن کو ویسے ہی مار دیا جا رہا ہے اور ان کے سینے پر بیٹھ کر کے ماں باپ کے سامنے جانور سے بدتر شکل میں ذبح کیا جا رہا ہے۔ اگر نبی نے مجھ کو اور آپ کو پوچھا کہ جس وقت میری امت کے ایمان والوں کو مارا جا رہا تھا تو نے کیا رول ادا کیا تھا، اس وقت کم سے کم ہم یہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعائیں کی تھی، ہم نے ان کے لیے 2 قطرے آنسو کے بہائے تھے، اللہ ان کے لیے اپنے دعائیں کی تھی، اللہ مظلوم کی مدد فرما، ظالم کو ہدایت ہے تو عطا فرما ورنہ اس کی پکڑ فرما، اے الہ العالمین اس کی پکڑ فرما کر کے ان کی مجلسوں کو تتر بتر فرما۔ کم سے کم ہم دعائیں تو کرنے والے بنے۔ تو ایک کام کثرت سے استغفار، اور دوسرا کام روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، اور تیسرا کام درود شریف کی کثرت رکھو، خوب درود شریف کو پڑھو، درود شریف کثرت سے پڑھو گے نبی علیہ السلام کی توجہ متوجہ ہوگی، اور جب نبی علیہ السلام کی توجہ متوجہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اللہ بھی متوجہ ہو جائے گا۔ جب نبی کی توجہ ہوگی تو اللہ بھی متوجہ ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، صدقے کا اہتمام کریں، جو اپنوں سے بن پڑے، غریبوں کو تعاون کریں ان کے لیے کہ اللہ جو بیچارے مارے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم صدقہ دیتے ہیں اس لیے کہ صدقے کے ذریعے سے بلائیں دور ہوتی ہے، اللہ تو ان بلاؤں کو دور فرما دے، ان وباؤں کو دور فرما دے۔ یہ کام ہر انسان کے بس کا ہے، یہ کوئی کام ایسا نہیں جو ہمارے لیے مشکل ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں کو کرنے والے بنے۔ باقی رہ گیا دنیا کا ظلم، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو ہر دور میں مسلمانوں کے اوپر ہوتا چلا آیا ہے۔ جہاں ان عورتوں کو جس طرح پر مارا گیا، کیا ہمیں وہ واقعہ یاد نہیں کہ مکی زندگی میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیسے مارا گیا تھا، جو اسلام کی سب سے پہلی عورت ہے جو اللہ کے راستے میں شہید کی گئی تھی، کہ ابو جہل نے جب سمیہ کو مارا تھا، جب وہ ہجرت کر کے جا رہی تھی، پوچھا کہاں جا رہی ہے، تو کہا محمد کی طرف، اس کی شریعت کو حفاظت کے لیے پکڑا سمیہ کو اور کیسے مارا، ایک پاؤں ادھر اونتنی کے ساتھ باندھا، ایک پاؤں اس طرف اونتنی کے ساتھ باندھا، دونوں اونتنی کو بھگایا اور شرمگاہ کے اندر اس کمینے نے برچھا اور نیزہ مار دیا، اور اس طرح پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ اسلام کی پہلی عورت ہے کہ جو اسلام کے اندر شہید ہوئی تھی۔ یہ جو ظلم ہے یہ تو بہرحال پہلے سے چلا آیا ہے، لیکن ہر دور میں استغفار نے، نمازوں نے، صدقات نے، اللہ کے نبی کی اتباع نے ہر دور میں اللہ کی مدد کو بلایا ہے اور اللہ نے مدد فرمائی ہے۔ اس دور میں بھی
ہونے والے ظلم کے اندر اگر ہم ان کاموں کو کریں گے، اللہ کی نصرتیں اترے گی، اللہ کی مددیں اترے گی۔ یہ جلوس نکالنا ان سب سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ سے تعلق لگانا ہے، اللہ سے تعلق جڑے گا تو پھر راتوں میں اس کی مددیں ہمیں اترتی ہوئی نظر آئے گی، دن میں اس کی مددیں ہمیں اترتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ خداوند قدوس جب پکڑنے پر آتا ہے تو میکسیکو کو تباہ و برباد کر دیا، میامی کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے علاوہ کئی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کو جب کسی قوم کو پکڑنا ہو، نہ فوج کی ضرورت، نہ ملٹری کی ضرورت، نہ پولیس کی ضرورت، کسی کی ضرورت نہیں، ہوا اس کی فوج ہے، پانی اس کی فوج ہے، یہ تمام چیزیں اس کی فوج ہے، وہ حکم دیتا ہے اور ہواؤں کے ذریعے سے تباہ کر دیتا ہے۔ وہ صرف زمین کو ہلاتا ہے اور ایک سیکنڈ میں ہلنے والی زمین کے ذریعے سے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا کرتا ہے، اتار دیا کرتا ہے، وہ پانی کو بھیج دیا کرتا ہے جس کی بنیاد پر تباہی اور بربادی آ جایا کرتی ہے۔ اور یاد رکھو، اگر ہم گناہوں ہی کی طرف چلتے رہے تو ایک تو عام عذاب جو پہلی قوموں کے اوپر اترا، کسی کو پانی سے ہلاک، کسی کو ہواؤں سے ہلاک، یہ بھی عذاب ہے، لیکن ایک عذاب اور بھی سن لو، اگر ہم نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی، گناہ چھوڑنے کا عزم نہیں کیا، تو ایک عذاب اور ہے، اور وہ عذاب یہ ہے کہ اب تعالی جل شانہ ہمارے دلوں سے اللہ کی اطاعت کی محبت کو ختم کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو ختم کر دیتا ہے، پھر ہمیں برے دوست اچھے لگتے ہیں اور اچھے دوست ہمیں غلط لگتے ہیں، پھر اللہ کی اطاعت ہمیں بری لگتی ہے اور اللہ کی بغاوت اور نافرمانی اچھی لگتی ہے۔ یقینی بات ہے، آپ دنیا میں دیکھ لو کہ بہت سے موقعوں پر جب انسان گناہوں کی کثرت کرتا ہے تو بے عقل عقلمند نظر آتا ہے اور عقل والا اس کو بے عقل نظر آتا ہے۔ میں قرآن سے اس کی آپ کو دلیل دوں، دیکھو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا اور لوگوں کو یوں کہا، آمنو کما آمن الناس، اے لوگوں اگر تم کو ایمان لانا ہو تو میرے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ یہاں الناس بمانا صحابہ ہیں، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ جیسے ان کو میرے اوپر پورا ایمان ہے، نبی علیہ السلام کی فرما برداری ہے، ایسے تم ایمان لاؤ۔ تو مکہ والوں نے کیا جواب دیا؟ آمنو کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے، یعنی صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا، جو عقل مند تھے صحابہ ان کو بے وقوف کہا، اور خود بغاوت کرنے والے پتھروں کے پرستار تھے اپنے آپ کو عقل مند کہا۔ یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں اچھائی بری نظر آتی ہے اور برائی اچھی نظر آتی ہے۔ یہ قرآن کی دلیل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں یہ عذابات ہے وہاں ایک عذاب یہ بھی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر شریعت کی محبت کو ختم کر دیتا ہے، نبی کی محبت کو ختم کر دیتا ہے، نماز کی محبت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کی محبت کو ختم کر دیتا ہے، پھر اس کو گناہ سے محبت ہوتی ہے، نیکیوں سے محبت نہیں ہوتی، پھر برے دوست اس کو اچھے لگتے ہیں اور اچھے دوست اس کو برے لگتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے گناہ ہوتے رہیں گے، اور اگر ہم نے استغفار کر لیا، سچے دل سے اگر ہم نے توبہ کر لی تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اور پھر اتنا بڑا مجمع اور اس کے علاوہ دنیا کے لوگ جب دعائیں کریں گے، کسی کے آنسو تو اللہ کو پیارے ہوں گے، کسی کے آنسو تو اللہ کو پیارے ہوں گے، ان آنسوؤں کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرے گا، ان کی دستگیری کرے گا، ہمارا بھی تعاون کرے گا اور مظلوموں کی بھی مدد کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس وقت امت کو ان کاموں کی ضرورت ہے، عموم استغفار کا اہتمام کریں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیغمبر جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اچھا اللہ کے نبی آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا عذاب آ جائے گا؟ فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، فرمایا اگر نبی تمہاری موت ہو گئے، تم قبر میں چلے گئے تو تمہاری امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اگر امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی میں عذاب کو نہیں بھیجوں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں پہلا کام
استغفار کا اہتمام کرنا ہے، دوسرا کام ہمیں صلاۃ الحاجت پڑھنا ہے اور امت کے لیے خصوصاً ان مظلومین کے لیے دعائیں کرنا ہے، تیسرا کام ہمیں صدقہ کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، شریعت مطہرہ کے اوپر آنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اتباع نبوی پر ڈالنا ہے، اس لیے کہ اتباع نبوی پر چلنے سے اللہ کی مددیں اترتی ہے اور اتباع نبوی پر نہ چلنے سے آئی ہوئی رحمتیں بھی دور ہو جاتی ہے، جیسے میں نے احد کا واقعہ سنایا۔ حق تعالی جل شانہ ان مظلومین کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ آج سبھی کے دل اس سلسلے میں رو رہے ہیں کہ دیکھا نہیں جا رہا ہے، ہر ایک کی زبان پر یہ بات ہے کہ دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ جب ان شکلوں کو دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو جہاں گزر رہی ہوگی ان کا کیا ہو رہا ہوگا؟ آپ تصور فرمائیں کہ جہاں گزر رہی ہوگی ان کا کیا ہو رہا ہے۔ اور قصور کیا ہے ہمارا؟ صرف یہی تو قصور ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ہم نے محمد الرسول اللہ پڑھا، ہم نے ایک اللہ کو مانا، ہم نے اس کے نبی کو مانا، ہم نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، یہی ہمارا ایک قصور ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر اس قصور پر مارا جا رہا ہے تو پھر ہم اسی اللہ کو کیوں نہ سنائیں، اسی اللہ کو منانے کی، راضی کرنے کی ہم کوشش کیوں نہ کریں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسرائیلی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ سے سوال فرمایا، اللہ تو ناراض ہوتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ناراضگی کی 3 نشانی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں تم پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہوں۔ میری دوسری نشانی یہ ہے کہ میں بے وقت بارش برساتا ہوں، بے وقت، جس سے تمہاری تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ میں مال سخیوں سے لے کر بخیلوں کو دے دیتا ہوں، جو نہ خود کھائیں گے نہ دوسروں کو کھلائیں گے۔ اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو اس صورت میں مال سخیوں کو دیتا ہوں جو خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، اور میں ضرورت پر بارش دیتا ہوں، بے وقت بارش نہیں برساتا، اور میں تم پر انصاف کرنے والوں کو مسلط کرتا ہوں جو تمہارے لیے انصاف کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لگتا یہ ہے کہ ان حالات میں اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، یہ نشانیاں بتا رہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو منانا ہے۔ میری آواز پوری دنیا میں جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں سارے مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ استغفار کا اہتمام کریں، خوب اہتمام کریں، کثرت سے استغفار کا اہتمام کریں، اور ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اس آیت کے اوپر غور کریں اور اس آیت پر عمل کریں۔ اور دوسرا صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں، اور تیسرا صدقے کا اہتمام کریں، اور چوتھا اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور پانچواں حلال روزی کا اہتمام کریں اور حرام روزی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب حلال روزی پیٹ میں پہنچے گی انشاءاللہ تعالی اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا، اور حرام روزی کا نظام ہوگا تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، ہماری دعائیں واپس ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رہ گئے حدیث شریف کے باب میں انشاءاللہ اگلے منگل کو اس پر کچھ باتیں عرض کی جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی کو اولاد نہ ہوتی ہو تو ایک عمل لکھا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کریں۔ ان قرآن کریم میں ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا۔ تو جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جو ہے کثرت سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر و نیاز کا معاملہ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو اللہ میں تیرے راستے میں صدقہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صدقے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ جو بجلی وغیرہ کا مسئلہ ہے، ویسے مفسرین نے صراحتاً آیت کے اندر نہیں، صراحتاً تو اتنا آیا ہے کہ منافقین کی جب مثال دی ہے
تو وہاں پر بجلی وغیرہ کا تذکرہ آیا ہے، ورنہ صراحتاً اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ بہرحال بارش کے موقع پر بجلی کا ہونا اور کڑاکے کی آوازوں کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے جو اللہ کا، اور ہمیں ان مسائل میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ قرآن و حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر تم نے اس کی تحقیق نہیں کی تو اس صورت میں تمہارا ایمان نامکمل ہوگا، اور نہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہم کو پوچھنے والا ہے۔ ہمیں تو یہ ایمان رکھنا ہے کہ تعالی جل شانہ وامن والہ کے جتنے کام ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ مصلحت سے خالی نہیں ہے، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا میتا الا رحمتا ولا مریضا الا شفیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمیں لگتا ہے کہ تو ناراض ہو گیا ہے، مالک ساری دنیا ناراض ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، اللہ آپ ناراض ہو گئے تو دنیا میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ایک بزرگ تہجد میں اٹھتے تھے اور تو کہتا تھا قبول نہیں ہے تیری عبادت۔ اس کے شاگرد نے بھی سن لیا، شاگرد نے بزرگ سے کہا جب عبادت قبول نہیں تو تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو بزرگ نے کہا اس اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے جواب دیا قبول است گرچہ ہنر نیس کہ جز ما سوا اے خدا نیس۔ تو نے کہا تھا قبول ہے اے میرے بندے اگرچہ تیری عبادت میں کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ جب تو نے مجھ کو رب مان لیا اور میرے علاوہ تیرا کوئی نہیں ہے تو میں تیری ٹوٹی ہوئی عبادت کو بھی قبول کر رہا ہوں۔ اللہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اللہ ہمارا بھی تو تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے اللہ۔ آج تو ساری دنیا نے ہمارے اوپر ظلم کا کوڑا اٹھا رکھا ہے، ہماری داڑھی اللہ مارنے کی نشانی بن چکی ہے، ہماری ٹوپی مارنے کی نشانی بن چکی ہے، ہماری نمازیں مارنے کی نشانی بن چکی ہے۔ اے اللہ آج ہمارے دکھروں کو سننے والا کوئی نہیں رہا، اللہ ہمارے دکھروں کو سننے والا کوئی نہیں رہا۔ اللہ تو رحم فرما، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو رحم فرما۔ اے اللہ ہم اپنے دکھرے تجھ ہی کو سناتے ہیں، اپنے دکھرے تجھ ہی کو سناتے ہیں۔ اے اللہ جب دنیا میں کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ دوسرے کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر دکھرے سناتا ہے۔ اے اللہ اگر تو دنیا میں ظاہر ہو جاتا تو ہم بھی تیرے کندھے پر اپنا سر رکھ کر تجھے اپنے دکھرے سناتے تیرے قدموں میں پڑ جاتے۔ مالک تو وراء الورا ہے، تو بہت بڑی ذات ہے، تو دکھائی نہیں دیتا لیکن تو سارے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ تو مظلوموں کی مدد فرما دے، اللہ تو مظلوموں کی مدد فرما دے، اللہ تو مظلوموں کی مدد فرما دے، اللہ تو مظلوموں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ اے ابراہیم و اسماعیل کے اللہ تو یہ تو وہ ذات ہے جس نے اسماعیل کو چھری کے نیچے بھی حفاظت فرمائی تھی، تو نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی حفاظت فرمائی تھی۔ اے اللہ آج ہم تجھ سے اس ظلم کے اندر
تیری مدد کے طالب ہیں، تو ہماری مدد فرما دے، تو ہماری مدد فرما دے، تو ہماری مدد فرما دے، ان مظلوموں کی دستگیری فرما دے، اے اللہ ان ظالموں کی پکڑ فرما دے، پکڑ فرما دے، اے اللہ ہدایت ہے تو عطا فرما، ورنہ ان کی مجلسوں کو منتشر فرما، اے اللہ ان ظالموں کو تتر بتر فرما دے، اے اللہ ان کی پکڑ فرما لے، اے اللہ وہ ایک فرعون تھا جس نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ستایا تھا، تو نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے سامنے اس فرعون کو دبا کر موسیٰ کی قوم کو خوش کیا تھا، اے اللہ آج تیرے محبوب کی امت رو رہی ہے، ہماری تو صبح بھی رونے میں گزرتی ہے، ہماری تو شام بھی رونے میں گزرتی ہے، ہماری تو رات بھی رونے میں گزرتی ہے، ہمارا تو دن بھی رونے میں گزرتا ہے۔ اللہ آج تیرے محبوب کی امت پریشان ہے، آج تیرے محبوب کی امت پریشان ہے، اللہ آج تیرے محبوب کی امت پریشان ہے، مظلوم بنی ہوئی ہے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، اللہ تو اس محبوب کی امت کو ان فرعونوں کو پکڑ کے کب ہنسائے گا، اللہ محبوب کی امت کو کب خوش کرے گا، اللہ ان فرعونوں کو پکڑ لے، ان حامانوں کو پکڑ لے، ان ظالموں کو پکڑ لے، ان قارونوں کو پکڑ لے، اے اللہ ہم بے بس ہے، ہم بے کس ہے، سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم تیرے در پر دعا کر رہے ہیں، مظلوموں کی مدد فرما دے، اے اللہ جو بیچارے شہید ہو چکے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ جو بے مکان ہو چکے انہیں مکان عطا فرما، اے اللہ جو بھوکے ہیں کھانا عطا فرما، پیاسے ہیں پانی عطا فرما، اے اللہ ہمارا مکان جب توڑ دیا جاتا ہے زندگی کا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے، مولا وہاں تو مکانوں کے مکان ختم کر دیے گئے، اللہ کون آباد کرے گا تیرے علاوہ ان کو، اللہ ان کو آباد فرما دے، اللہ ان کو آباد فرما دے، ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، ان کا تعاون فرما، اللہ ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں بھی نیک اعمال کی ہدایت عطا فرما، اے آزر کے بیٹے ابراہیم کو خلیل بنانے والے اللہ، اے ولید کے بیٹے خالد کو ہدایت دینے والے اللہ، اور اے خطاب کے بیٹے عمر کو فاروق بنانے والے اللہ، اور 307 کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہم بنانے والے اللہ، جب آپ نے ان کو ہدایت دی ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے، ہمیں بھی نبی کے طریقوں پر چلا دے، گندے راستوں سے حفاظت فرما، گندی دوستیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ گندے تعلق سے حفاظت فرما، اے اللہ اس فتنے کے دور میں ہمیں اپنے جسم کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے بدن کی اے اللہ پوری حفاظت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں نمازوں کا ذوق عطا فرما، ہمیں سجدوں کا طریق عطا فرما، اللہ ہمیں سجدوں میں تجھ سے ہونے کا یقین پیدا فرما، اے اللہ ہمیں تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما، ہمیں ذکر میں حلاوت نصیب فرما، ہمیں ذکر میں مستی نصیب فرما، اے اللہ تجھ سے ہونے کا یقین پیدا فرما، اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ ان مظلوموں کا درد سنتے سنتے ہماری اپنی حاجتیں ہم بھول گئے، اللہ ہم تو بہت اچھی حالت میں ہیں، اللہ ان کے حالات ہم سے دیکھے نہیں جا رہے ہیں، ان سب کی نصرت و مدد فرما دے، تعاون فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ جو ہم پر احسان کرتے ہیں ان کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس میں جو تیرے مخلص بندے ہیں جن کی آمین تجھے پیاری ہے ان کی آمینوں کے ساتھ
ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم.